منگولوں کے ایلخانی خان اعظم منگو خان کو جب اردو زری کے حکمران برکائی خان کی جانب سے مکمل اطمینان ہو گیا تو اس نے چین پر لشکر کشی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دیں۔ وہ اپنے دادا چنگیز خان کے ادھورے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا تھا، جس کی حسرت چنگیز خان اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ ایلخانی سلطنت کے وفادار منگولوں پر منگو خان کے ارادوں کا عقدہ کھلا تو انہوں نے بڑی شد و مت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ چین پر حملے کے لیے یہ موسم سازگار نہیں ہے، اور دوسرا، منگولوں کو چین کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ چین پر یلغار کی صورت میں ہمیشہ انہیں ہضمیت اٹھانا پڑی ہے۔ تاتاری کاہنوں نے بھی چین کی سرزمین کو منگولوں کے لیے منحوس قرار دے دیا ہے۔ منگو خان کے مسلمان رفقا نے ایسی باتوں کو توہمات قرار دیتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نصرانی رفقا بھی مسلمانوں کی سبقت کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس خیال کے پیش نظر مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی کہ کہیں اختلاف کی صورت میں وہ خان اعظم کو ناراض نہ کر بیٹھیں اور اس کا دست شفقت عتاب کی صورت نہ اختیار کر لے۔ غیر منگول رفقا کی اکثریت کی حمایت پا کر منگو خان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ منگول اور تاتاری رفقا نے اپنے حاکم کی اطاعت کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی۔ منگو خان کے لیے چین کی مہم بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے بھی مختلف سپہ سالاروں کو اس جانب بھیج چکا تھا۔ وہ چین کے 2-4 شہروں پر قبضہ کر چکے تھے، مگر ان کا قبضہ دیر پا ثابت نہیں ہوا اور چینی لشکروں کی آمد پر انہیں وہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ تعجب کا مقام ہے کہ چینی لشکروں کی تعداد منگولوں کے مقابلے میں کبھی بھی زیادہ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بلند ہمت اور جذبہ حب الوطنی سے معمور میدان میں اترتے اور طاقتور منگولوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے۔ چنگیز خان کی زندگی میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو کہ وقفے وقفے سے جاری رہا۔ منگو خان کے عہد تک منگول اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، جبکہ سلطنت اسلامیہ جو کہ چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، اور یہاں چین کی نسبت ہر شے کی فراوانی تھی۔ نامور سپہ سالار موجود تھے، عسکری ساز و سامان اور لشکروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی وہ منگولوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ 50 برس کی مدت میں منگولوں نے سلطنت اسلامیہ کو پارا پارا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ منگولوں کی فتح یابی میں صرف ان کی بڑی تعداد اور بہادری کو ہی دخل نہیں تھا، بلکہ ان کی کامیابی کے پیچھے مسلمان غداروں کی سازشوں اور جذبہ اخوت و ایمان سے خالی سلطانوں کا بھی ہاتھ تھا، جو اپنے ہی بھائیوں کی سلطنتوں کی جانب ہمیشہ حریص نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے اور ان پر دسترس پانے کے لیے تمام تر طاقت صرف کر دیا کرتے۔ ملت اسلامیہ میں سے خلوص، انسانیت اور ہمدردی کے اسباق مٹ چکے تھے۔ نئی نسل کو رقص اور سرور کی محفل کی عادت پڑ چکی تھی۔ بہرہ روی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ امراء اور شرفاء کی خواتین دن دہاڑے غیروں کے بستر گرم کیا کرتی تھیں۔ نوجوان سپاہی بننے کے بجائے گویے اور شاعر بن کر شاہی درباروں میں رسائی حاصل کر لیا کرتے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد حاصل کرتے اور انعام و اکرام پاتے۔ امراء و مائدین سلطنت ایک دوسروں کی بیخ کنی میں مصروف رہتے۔ وزراء اور نائبین سلطنت اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حمایتی عہدیداروں کے ظلم و ستم سے سلطانوں کو بے خبر رکھتے اور رعایا پر ٹوٹنے والے ستم کا کوئی مداوع نہ ہوتا۔ بسا اوقات حالات اس قدر بگڑ جاتے کہ رعایا میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتا اور کئی شہروں پر قابض ہو جاتا۔ یہ وزراء پھر بھی اپنے سلطانوں کو یہی باور کراتے کہ ہر طرف امن و امان کی صورت برقرار ہے۔ بغاوتوں اور شورشوں کی کہانیاں محض افواہیں ہیں۔ کبھی کبھار کوئی سلطان ان وزراء کے چنگل سے نکل کر حقیقت سے باخبر ہو جاتا تو وزراء کی جماعت اس کے خلاف اتنی تیزی سے سرگرم عمل ہوتی کہ وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا، اور کبھی وزراء غلط بیانی اور گھناؤنی کرتوتوں کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ یہ سلسلہ ایک دن یا ایک برس کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ اس سلسلہ کا کئی 100 سال سے اسی طرح جاری تھا۔ ایسے ہی حالات میں غیر تہذیب یافتہ منگول قہر الہی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان سلطانوں کے سرسبز و شاداب ملک کھنڈرات اور ویرانی کی تصویر بن گئے اور ہنستی کھیلتی رعایا موت کی وادیوں میں اتار دی گئی۔ 658 ہجری میں
منگو خان اپنے لشکر جرار کے ساتھ چین کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے سلطنت تمغاج کی نیابت اپنے بھائی ارکبوکا کو سونپ دی۔ وہ صوبہ شین سی کی جانب سے حدود چین میں داخل ہوا۔ اس کے لشکروں نے چینی شہروں پر متعدد حملے کیے اور انہیں فتح کر کے نظر آتش کر دیا۔ منگو خان مسلسل کامیابی حاصل ہونے پر پر یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب وہ چینی سرزمین پر قابض ہو جائے گا۔ چینی شہنشاہ چوآن کو جب منگو خان کی یلغار کی اطلاع ملی تو اس نے لشکروں کے لشکر مدافعت کے لیے اس کی جانب روانہ کیے۔ ان لشکروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر منگو خان کو چینی سرحدوں پر روکے رکھیں۔ شدید طوفانی موسم میں منگو خان پیش قدمی کرتا ہوا صوبہ شنسی کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے جرار لشکر نے سخت ناگوار حالات میں بھی اپنی بہادری، مردانگی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منگو خان کا ساتھ ان کے لیے باعث تقویت تھا۔ اس کے لشکر میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے گھوڑے تھے، جو ناموافق موسم کے باعث بیمار ہو کر مر جاتے۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، گھوڑوں کے تلف ہونے کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی زیادہ فوج پیادہ ہو گئی تو اس نے تیز ترین قاصدوں کو روانہ کیا اور ترکستان اور ماورا نہر سے گھوڑے منگوائے۔ منگو خان کے نائب ارکبوکا خان نے نہایت مستعدی کا مظاہرہ کیا اور صرف ایک ہفتے میں 80,000 گھوڑوں کا قافلہ تیز ترین گھڑ سواروں کی نگرانی میں منگو خان کو روانہ کر دیا۔ صوبہ شنسی کے ایک مضبوط قلعے یاؤزیان کے محاصرے میں منگو خان کو کئی ماہ تک رکنا پڑا۔ منگو خان اس صورتحال سے جھنجھلا گیا۔ اس نے محاصرے کو ختم کر کے قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی بھی عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے حکم پاتے ہی قلعے کی فصیلوں سے لمبی سیڑھیاں لگا لیں اور فصیل پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ قلعے کے محصورین نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے گرم پانی اور آگ کے گولے ان پر برسانا شروع کر دیے۔ منگول سپاہی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے فصیل کی جانب بڑھتے رہے۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ محصورین فصیل پر منگولوں کے قبضے سے متوش دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے ان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ منگول سپاہی فصیل پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نیچے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ جائیں، مگر مدافعت اتنی شدید تھی کہ وہ پیش قدمی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی اثناء میں ہواؤں میں تیزی پیدا ہو گئی اور آسمان بادلوں سے ابر آلود ہو گیا۔ منگو خان نے موسم کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حملوں میں شدت کا حکم دیا۔ وہ موسم کے زیادہ بگڑنے سے پہلے دروازے تک رسائی حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ محصورین بھی بھانپ چکے تھے کہ منگول دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فصیل کی سیڑھیوں میں آگ کے الاؤ بھڑکا دیے۔ ہوا کی شدت سے ان کے شعلے بے ترتیبی سے دائیں بائیں پھیلتے رہے۔ کئی منگول سپاہی آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر منگول دستے کے سالار نے سپاہیوں کو فصیل سے چھلانگیں لگانے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فصیل سے چھلانگیں لگا دیں۔ محصورین ان کی جرت پر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو کسی طرح بھی دروازے تک بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ جو کوئی سپاہی چھلانگ لگانے لگا وہ ان کی تلواروں کی بھینٹ ہو گیا۔ موسم اس قدر خراب ہو گیا کہ فصیل پر منگولوں کا رہنا دشوار ہو گیا۔ طاقتور طوفانی ہواؤں نے منگول سپاہیوں کو الٹی جانب پھینکنا شروع کر دیا۔ منگو خان نے یہ دیکھ کر سپاہیوں کو سیڑھیوں کے ذریعے تیزی سے اترنے کی ہدایت کی۔ ابھی منگول سپاہی نیچے اترنے کی کوشش میں مصروف تھے کہ تند ہواؤں نے فصیل سے لگی سیڑھیوں کو اڑا کر دور پھینک ڈالا۔ منگول سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اس طوفان کے باعث فصیل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ منگول لشکر میں طوفان کے باعث ابتری کا عالم پھیل چکا تھا۔ محصورین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے فصیل میں موجود مورچوں اور دریچوں کو کھولا اور تیروں کی بارش ان پر کر دی۔ منگول سپاہیوں کو اس زبردست طوفان میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تیروں کی بارش نے انہیں ایسا حواس باختہ کیا کہ وہ پیچھے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ بے ترتیبی سے فرار ہوتے ہوئے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو پیروں تلے کچلتے گئے۔ منگو خان نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور منظم کیا۔ انتظام و انصرام میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ منگول لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکا تھا۔ منگو خان اپنے نقصان پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے قلعے کے محصورین پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا کہ اچانک اٹھنے والے اس شدید طوفان پر تھا۔ وہ اپنے لشکر کی تنظیم کرتے ہوئے اسے ایک محفوظ درے کی جانب لے آیا۔ وہ محصورین کے تیروں کے حملے کی زد سے اب بالکل محفوظ تھے۔
منگو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خود کو تیار رکھیں۔ طوفان کے تھمتے ہی ایسا زوردار حملہ کیا جائے گا کہ قلعے کے سب حفاظتی انتظامات درے کے درے رہ جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد طوفان تھما تو منگولوں نے پیش قدمی کی۔ وہ جو ہی قلعے کی جانب بڑھے تو انہیں منظم انداز میں دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا لشکر اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ شہنشاہ چین چوان کا لشکر تھا، جس کا سرخ جھنڈا ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ منگو خان کے لیے اس طوفانی موسم میں اچانک شہنشاہ چوان کی آمد حیرت انگیز تھی۔ منگو خان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کیں اور بھرپور پیش قدمی کا حکم دیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ منگول سپاہی کچھ دیر پہلے طوفانی موسم سے نبرد آزما ہو کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تھکان کی پرواہ کیے بغیر چینی لشکر پر اپنی دھاک بٹھانے کی پوری کوشش کی۔ کئی گھنٹوں تک یہ مارکا جاری رہا۔ دونوں جانب پلہ برابر دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ چوان پیچھے کھڑا میدان جنگ کی صورتحال کے مطابق مختلف چالیں چلتا رہا۔ منگو خان کے مقابلے میں اس کا لشکر کافی زیادہ تھا۔ منگو خان کے لشکر کا کافی بڑا حصہ دن کے پہلے حصے میں تباہ ہو گیا تھا۔ لڑائی فیصلہ کن مراحل کی جانب بڑھنے لگی۔ چینی لشکر کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ منگو خان نے طاقت کے توازن میں فرق محسوس کیا تو اس نے محتاط انداز میں اپنی سپاہ کو پسپائی اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ منگول لشکر مدافعتی انداز میں لڑتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ چینی لشکر نے یہ دیکھ کر حملوں میں شدت بڑھا دی۔ ان کی لگاتار کوششیں رنگ لائیں اور چینی لشکر کے سوار قلب میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلب میں افراتفری سی مچ گئی اور پھر منگول لشکر کی صف بندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ منگو خان کے لیے نہایت دشوار حالات پیدا ہو چکے تھے۔ منگول لشکر ابتری کی تصویر بنا دکھائی دے رہا تھا اور چینی لشکر مسلسل انہیں نقصان پہنچا رہا تھا۔ سلطان الملک المظفر سیف الدین قطوزی نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے سلطنت کے امراء و معاہدین کی خوشنودی اور تاتاری وفد کے حد سے بڑے ہوئے گستاخانہ لب و لہجے پر ان کی ہلاکت کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر دربار سے باہر نکلنے پر وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی لپٹوں میں کسی حد تک پشیمانی بھی جھلکتی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر تاتاری بہاؤ کا رخ اپنی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ جہاں اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ وہ علاقو خان کے عیارانہ منصوبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا۔ اگر اسے علاقو خان کے عہد و پیمان پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہوتا تو قیاس یہی تھا کہ سلطان الملک المظفر اس کی اطاعت قبول کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتا۔ اسے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے اگر کچھ خوف تھا تو صرف یہ کہ تاتاریوں کی خونخوار تباہ بلاد مصر کی بہار کو خزاں میں بدل ڈالے گی۔ وہ اسی گو مگو کی کیفیت میں اپنے شاہی محل میں پہنچا۔ اس نے ہیجانی کیفیت سے نجات پانے کے لیے شاہی حمام کا رخ کیا۔ کئی گھنٹوں تک وہ پانی کے حوض میں دھڑ ڈبوئے محض خلا کو گھوٹتا رہا۔ اس کے دماغ کے پردے پر وسوسوں کے عکس ابھرتے اور خود بخود مٹ جاتے۔ اس کا دل و دماغ کچھ عرصہ پہلے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کی مختلف اشکال بنا بنا کر پیش کرتا اور پھر خود ہی انہیں رد کر دیتا۔ کافی دیر بعد وہ اکتا کر وہاں سے نکلا۔ شاہی ملازمین اس کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں دیکھ کر دبکے رہے۔ سلطان الملک المظفر سیف الدین قطوزی کی حالت کا دورانیہ صرف ایک روز تک محدود نہیں رہا۔ تاتاری وفد کے قتل کے بعد وہ کئی ماہ تک صحیح طرح سو بھی نہیں سکا۔ ملکہ بدر منیر کی قیافہ شناس نگاہوں نے اس کا خوف بانپ لیا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ جب وہ اس سے کھل کر بات کر سکتی۔ ایک دن وہ تنہا موجود تھا کہ اتفاق سے وہاں ملکہ بدر منیر پہنچ گئی۔ ملکہ بدر منیر تو کئی روز سے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اسے تنہا پاتے ہی اس نے شاہی محافظین کو خلوت کا اشارہ کیا اور کسی بھی امیر کی آمد پر سلطان کو مطلع کرنے سے منع کر دیا۔ سلطان الملک المظفر مستقبل کی ادھیڑ بن میں کھویا تھا کہ ملکہ بدر منیر نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سلطان الملک المظفر نے چونک کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ ملکہ بدر منیر کو کھوکھلی سی محسوس ہوئی۔
سلطان کا اقبال بلند ہو۔ میں کئی دن سے آپ کے چہرے پر تفکرات دیکھ رہی ہوں۔ کیا سلطان کو اپنی ملکہ کی ذہانت پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ آج اپنی ملکہ سے ہی اپنا معاملہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ بدر منیر، مجھے تمہاری ذہانت پر باخدا کوئی شک و شبہ نہیں، سلطان الملک المظفر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ملکہ بدر منیر اپنے ریشمی دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی۔ تو پھر اس غیریت کو خدا حافظ کہہ دیجئے اور اپنی پریشانی میں مجھے بھی حصہ دار بنا لیجئے۔ سلطان الملک المظفر نے مختلف انداز میں ملکہ بدر منیر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہیں ہے، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ ملکہ بدر منیر کے اصرار پر اپنے خوف کا اظہار کرنا ہی پڑا۔ وہ تاتاری یلغار کے خوف اور خواب کی ڈراؤنی تعبیر کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ ملکہ بدر منیر اس کی باتوں پر دھنگ رہ گئی۔ اس نے فوری طور پر سلطان کو اس مصنوعی کرب و بلا کے عالم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان محترم، ملکہ بدر منیر گہرا سانس لے کر بولی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی توہمات کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ اس بے معنی سے خواب کو اپنے اعصاب پر طاری کیے ہوئے ہیں جس کی خود کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خوابوں کی تعبیر سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، مگر خوابوں کی بتائی گئی اکثر تعبیریں جھوٹ نکلتی ہیں۔ آپ شمس الدین کی بات کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے، تو میں آپ سے صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا اس کا بیان اتنا معتبر سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا؟ ہرگز نہیں، نہ تو وہ خدا ہے اور نہ ہی اسے غیب کا علم ہے۔ مصیبتیں سلطانوں کی زندگی میں اس دن قدم رکھتی ہیں جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ ان کی تمام زندگی کڑی مشکلات اور غیر متوقع حالات میں ہی بیت جاتی ہے۔ آپ بھی ایسے ہی ایک سلطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور اتنے سارے انسانوں پر اقتدار کا شرف بخشا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پھر آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ کیوں کر بیٹھا کہ اللہ کا بخشا ہوا شرف کوئی کمزور شے ہے؟ آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے چشم پوشی کے باعث اللہ کا بخشا ہوا شرف آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ آپ کو بے معنی باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ان تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ میں بخوبی جانتی ہوں کہ تاتاری فتنہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اس کے سیل میں کئی ریاستیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ ریاستیں بلاد مصر کے مقابلے میں بڑی نہیں تھیں۔ آپ کے زیر نگیں ایک بڑا خطہ ہے۔ اس میں بسنے والے لوگ بڑے بہادر اور جری ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بآسانی وہ سب کچھ مل گیا ہے جس کو حاصل کرنے میں ایک زمانہ بیت جایا کرتا ہے۔ آپ کے پاس ترکوں کی وہ شاندار فوج ہے جو ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں مملوک امراء ہیں جن کے وجود عسکری ذہانت کے شاہکار ہیں۔ عسکری امراء کی اتنی بڑی تعداد بڑے خوش نصیب سلطانوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بلاد مصر کوئی ترن والا نہیں ہے جسے ہلاکو خان آسانی سے نگل سکے گا۔ آپ اطمینان رکھیے اور بے فکر ہو جائیے۔ اگر آپ تاتاریوں کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہے ہیں یا آپ کو جان جانے کا خوف لاحق ہے تو میری صلاح مانیے کہ خود میدان میں اترنے کے بجائے عسکری امراء کو بطور پیادوں کے شاطر سلطان کی مانند استعمال کیجیے۔ اس وقت تمام عسکری امراء آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں آپ کے اشارے کا انتظار ہے۔ آپ ان میں بیٹھیے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے شعلہ جو جذبات کو جلا بخشیے تاکہ وہ تاتاری حملے کو ناکام بنانے میں جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کریں۔ ملکہ بدر منیر کے لہجے میں کچھ ایسی مٹھاس اور لگاوٹ تھی کہ کئی تلخ باتیں بھی سلطان الملک المظفر کو ناگوار محسوس نہ ہوئیں، بلکہ اس کے وجود میں سرشاری سی پھیل گئی۔ اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ملکہ بدر منیر کی باتوں کو اس انداز میں سننے میں مشغول تھا جیسے کوئی بچہ استاد سے سبق لینے میں مصروف ہو۔ یہ سلسلہ کلام کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ملکہ بدر منیر نے بھرپور کوشش کے بعد سلطان الملک المظفر کے ذہن سے خواب کے نقوش مٹا ڈالے تھے۔ اس نے امور جہانبانی کے بارے میں اسے کئی نادر تجاویز دیں۔ سلطان الملک المظفر کو کبھی ایسی نشست کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ملکہ بدر منیر سے امور جہانبانی پر گفتگو کر پاتا۔ وہ اس کی فہم و فراست اور ذہانت کا معترف دکھائی دے رہا تھا۔ ملکہ بدر منیر کے سمجھانے بجھانے سے
اس نے طے کر لیا کہ وہ خود میدان میں نہیں اترے گا بلکہ قاہرہ میں بیٹھ کر کسی شاگر کی مانند ان تمام مملوک اور ترک عمرا کو بطور مہر استعمال کرے گا۔ اس کے ذہن میں ایسے عمرا کی فہرست روشن ہو چکی تھی جن سے وہ کسی نہ کسی وجہ سے خائف و بدگمان تھا۔ وہ ایسے تمام عمرا کو ہراول دستوں میں تعینات کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی راہ سے ہٹانے کا عزم کر چکا تھا۔ متی الدین اپنے منگول دوست فوناجو خان کے ساتھ اردوئے زریں کے سلطان برکائی خان کے شاہی محل پہنچا۔ اسے آج صبح ہی برکائی خان کا پیغام ملا تھا کہ وہ فوراً اس سے آ کر ملے۔ متی الدین جب گھر سے شاہی محل کے لیے نکلا تو اسے خود میں عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ وہ برکائی خان کا اچھا دوست رہ چکا تھا، مگر وہ تب کی بات تھی جب برکائی خان کی حیثیت حکمران کسی نہیں تھی، بلکہ متی الدین کی نظر میں وہ ایک عام شخص تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ جب متی الدین کو یہ معلوم ہوا کہ برکائی خان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے تو وہ اس کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرنے لگا، مگر اس بات کا احساس اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ اس کے اور برکائی خان کے درمیان فاصلوں کا باعث بنتی چلی گئی۔ سرائے میں واپسی کے بعد اپنے باپ کے کہنے کے باوجود برکائی خان سے ملنے نہیں گیا۔ آج چونکہ برکائی خان کا پیغام آن پہنچا تھا، اس لیے وہ مجبوراً اس سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شاہی محل پہنچ کر اس نے محافظ کو اپنا تعارف کرایا۔ کچھ ہی دیر میں اسے مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ برکائی خان کسی دوسرے کام میں مصروف تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ متی الدین نے دو ایک بار فوناجو خان کی جانب خالی نگاہوں سے دیکھا۔ متی الدین کے چہرے پر اکتاہٹ کی جھلک فوناجو خان نے دیکھی تو بولا، کیا بات ہے؟ یہ انتظار تمہارے مزاج کے خلاف ہے کیا؟ معلوم نہیں، مجھے یہاں آنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرنے سے معذور ہوں۔ کس بات کی وضاحت نہیں ہو پا رہی تم سے؟ برکائی خان کی بلا تکلف آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ دونوں برکائی خان کی آواز پر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برکائی خان نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا اور بھرپور انداز میں مصافحہ کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ برکائی خان کے عقب میں موجود محافظ حیرت بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ برکائی خان کی نظر جب ان پر پڑی تو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں کہاں غائب رہے ہو؟ میں نے کئی بار پتہ کرایا مگر جواب میں ہمیشہ عدم موجودگی کی ہی اطلاع ملی۔ برکائی خان خوشگوار لہجے میں بولا، خان اعظم۔ فوناجو خان بولا ہی تھا کہ برکائی خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کان کھول کر سن لو، تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے اس نام سے مخاطب نہیں کرے گا۔ میں وہ نہیں کہہ سکوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو خان اعظم کہلوانا پسند نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس لقب سے گریز کروں۔ فوناجو خان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ برکائی خان نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کے دوست نے میری مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ میں اپنے قبیلے سے یہاں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس سے میرے قبیلے کی منزلت بڑھ جائے، مگر متی الدین نے مجھے اپنی محبوبہ کی تلاش میں سراب کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر ڈالا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ متی الدین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا غرایا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، تم نے مجھے اتنے دنوں تک شکار کے بہانے سے وادی سرغر میں خوار نہیں کیا۔ فوناجو خان نے بے اتنائی کے عالم میں تیزی سے کہا۔ متی الدین اس کے غیر متوقع رویے پر دھنگ رہ گیا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو۔ میں خوب جانتا ہوں کہ متی الدین گلوکوش کے لیے اکثر ایسا ہی بیتاب ہو جاتا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ عشق بڑا فضول روگ ہے، جیسے لاحق ہو جائے وہ کام کاج کا نہیں رہتا۔ میں تم دونوں کا ایک ضروری کام کی بابت انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ دیر ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے۔ خیریت تو ہے برکائی خان؟ متی الدین چونک کر بولا۔ امور اقتدار میں خیریت کا کیا لینا دینا؟ بہرحال میری فکر میں خود کو بتلا نہ کرو، بلکہ میری بات پر توجہ دینے کی کوشش کرو۔ برکائی خان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے قبرستان میں بڑے خان اعظم کے حکم پر کچھ مہمات بھیجی گئی تھیں۔ یہ مہمات علاؤ خان کی زیر قیادت تھیں۔ قبرستان میں سب سے مشہور علاقہ قلعہ الموت کہلاتا ہے۔ یہاں حسن بن صبا کا فرقہ رہتا ہے جسے باطنی یا فدائین کہا جاتا ہے۔ علاؤ خان نے پے در پے حملوں کے بعد فدائین کا زور کچل کر رکھ دیا اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا۔
ان میں سے ایک بڑی تعداد ماری جا چکی ہے، جبکہ بچے کچے لوگ اپنی طاقت کی بحالی میں مصروف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ان کے پاس جاؤ اور وہاں ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ برکائی خان نے بات مکمل کی۔ متی الدین قبرستان کا نام سن کر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ذہن میں گھوڑے کا امامہ گھومنے لگا جو اس کے باپ کے کہنے کے مطابق کسی فدائی نے اس کی راہ میں پھینک کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ برکائی خان کے لبوں سے اچانک فدائیوں کا ذکر سن کر وہ چونک سا گیا تھا۔ اس نے برکائی خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، برکائی خان، میں کچھ دن پہلے تک تو فدائیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اہم واقعے نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ گروہ مسلمانوں کا سخت ترین حریف ہے۔ تمہارا ایسے گروہ کے بارے میں دلچسپی لینا مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ مجھے فدائیوں سے کوئی رشتہ داری نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ ایسے مفادات ہیں جن کی تکمیل ان کی مدد سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ میں علاؤ خان پر کاری ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ فدائیوں کی مدد کرتے ہوئے میں ان کی مکمل حمایت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، مگر یہ بات ضرور طے ہے کہ فدائی مرتد لوگ ہیں اور ان کا ہمارے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، متی الدین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ متی الدین، برکائی خان نے اس کی بات پر برا نہیں منایا۔ الحمدللہ، میں تہ دل سے اپنے دین کی حفاظت کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ حالات کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ میں ایسے واسطوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہوں جن سے علاؤ خان کی بڑھتی ہوئی درندگی کو روکا جا سکتا ہے۔ بغداد کی تباہی اور امیر المومنین کے قتل کے بعد مجھے مسلمان سلاطین میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو علاؤ خان کے خوفناک عزائم کی راہ میں آہنی دیوار ثابت ہو سکے۔ ایسے حالات میں چھوٹی چھوٹی قوتوں کو باہم مربوط کر کے ایک ایسی قوت تشکیل دی جا سکتی ہے جو علاؤ خان کو مزید پیش قدمی سے روک سکے۔ فدائیوں کی علاؤ خان سے عداوت بھی ہے اور وہ زخم خوردہ بھی ہیں۔ ان کی طاقت کو مجتمع کر کے علاؤ خان کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ میں تمہارے خیر سگالی کے جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ فدائیوں کے سلسلے میں تمہاری نظر مجھ پر ہی کیوں پڑی۔ تمہارے پاس بڑے عالی دماغ لوگ موجود ہیں جو تمہارے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ متی الدین نے پوچھا، مجھے تم سے اسی سوال کی توقع تھی۔ برکائی خان مسکرایا، میرے پاس ترک اور منگول امراء ہیں، انہیں فدائیوں کے پاس بھیجنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر میں ایسے موڑ پر کھڑا ہوں کہ جہاں مجھے اپنے دامن کو بچانا بھی مقصود ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حلیفوں پر یہ ظاہر کروں کہ میں الخانی استبداد کو پارا پارا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ میرا مقصد مخفی رہتے ہوئے علاؤ خان کی نصرانیت کے لیے کامیابی کا راستہ روکنا ہے اور اپنے دین کی خدمت کرنا ہے۔ تم چونکہ سورج سے ہی عرب دکھائی دیتے ہو، اس لیے فدائی تم پر اعتماد کر لیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ بھیجے جانے والے کسی منگول یا ترک کو سازش سے تعبیر کریں۔ برکائی خان کی باتیں سن کر فوناجو خان کا چہرہ متغیر دکھائی دینے لگا۔ اس کے دل میں اپنی قوم کی شان و شوکت کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات تھے، اس لیے اسے برکائی خان کے ارادوں سے گہری ٹھیس پہنچی۔ وہ بظاہر تو خاموش رہا، مگر اس کی آنکھیں دل کے جذبات کی عکاسی کرتی رہیں۔ برکائی خان چونکہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی متغیر کیفیت سے بے خبر رہا۔ بار کیف، جو کچھ بھی ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ متی الدین نے سوال کیا۔ تم تاجر کے روپ میں یہاں سے رخصت ہو کر سمرقند سے ہوتے ہوئے وادی کاف میں پہنچو گے اور پھر بالائی جانب سفر کرتے ہوئے قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ راستے میں تمہارا کیا کردار ہو سکتا ہے اس بارے میں تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ قبرستان پہنچنے کے بعد تمہیں فدائیوں کی سرکردہ شخصیت سے رابطہ کرنا ہوگا اور انہیں علاؤ خان کے سابقہ نقصانات کا بدلہ لینے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت کی کمی کی شکایت کریں۔ تمہیں انہیں اس بات کی یقین دہانی کرانا ہوگی کہ زرینحیل منگول ان کی پشت پر ہر دم موجود رہیں گے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی علاؤ خان کو راستے سے ہٹانا۔ برکائی خان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ علاؤ خان آج کل کہاں ہے؟ متی الدین نے پوچھا۔ علاؤ خان کے بارے میں یہی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ فلسطین کے علاقوں میں کہیں موجود ہے۔
مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں جن کے مطابق اسے بہت جلد واپسی کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ اگر وہ مختصر راستے اختیار کرے تو اسے وادی کاف سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب فدائی اس پر حملہ آور ہو کر اسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ تمہیں وقت ضائع کیے بغیر قبرستان کی راہ لینا ہوگی۔ برکائی خان نے اپنی بات مکمل کی۔ اچانک برکائی خان کی نگاہ فناجو خان پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر برکائی خان فوراً بھانپ گیا کہ فناجو خان نے اس کی باتوں کا غلط اثر لیا ہے۔ برکائی خان نے کوئی تاثر دیے بغیر اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے فناجو خان، تمہاری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ کیا رات ٹھیک طریقے سے سوئے نہیں؟ مجھے آپ کی نیت جان کر گہرا صدمہ پہنچا ہے، فناجو خان کورے لہجے میں بولا۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ اقتدار کے داؤ پیچ ہیں، تم ان کے الجھاؤ میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ میں تمہیں انائی خان کے پاس بھجوائے دیتا ہوں، وہ تمہیں کسی موضوع کام پر لگا دے گا۔ برکائی خان نے کہا، میں متی الدین کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ فناجو خان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی، حالات کی سنگینی کے تحت متی الدین کا تنہا روانہ ہونا ہی مناسب ہے۔ برکائی خان نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو فناجو خان نے چپ سادھ لی۔ برکائی خان کی مردم شناس نگاہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ فناجو خان کی وفاداری میں فرق پیدا ہو چکا ہے، اسی لیے وہ متی الدین کو کسی انجانے خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ متی الدین بھی فناجو خان کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس موضوع پر مزید سوال جواب کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے باتوں کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ فناجو خان مسلسل خاموش بیٹھا رہا۔ برکائی خان نے نزاکت کے پیش نظر ایک غلام کے ذریعے فناجو خان کو عبداللہ انائی خان کے پاس بھجوا دیا۔ وہ شکستہ انداز میں اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اسی دوران کسی اور آمد کی اطلاع پا کر برکائی خان نے متی الدین کو بھی رخصت کر دیا۔ متی الدین جب وہاں سے نکلا تو اس کا ذہن فدائی فتنے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بظاہر برکائی خان کے لیے یہ کام کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، مگر جانے کیوں اسے خود بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھویا اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص ایک طرف سے نکل کر اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ متی الدین اپنے قریب کسی کی موجودگی پر چونک سا گیا۔ قاہرہ کا شاہی دربار عمرا سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عام سے لے کر خاص عمرا و مائدین تک وہاں موجود تھے۔ ان سب کو یہی اطلاع ملی تھی کہ آج سلطان الملک المظفر تاتاریوں سے نبٹنے کے لیے کسی خاص لاہے عمل کا اعلان کرنے والا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے ریاست کے سب عہدیداروں اور عمرا کو دربار میں لازمی حاضر ہونے کا حکم جاری کیا تھا۔ دن کے پہلے حصے میں سلطان الملک المظفر اپنے خاص رفقا کے ہمراہ دربار میں پہنچا تو مائدین کی جماعت نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ سلطان الملک المظفر نے تخت شاہی پر نشست سنبھالنے کے بعد مختصر توقف سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ اس نے سب سے پہلے جہاد سے متعلقہ چند آیات کی تلاوت کی اور پھر حق و باطل کے مابین جنگ پر کچھ دیر تک وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کفار کے ساتھ غزوات پر فصیح انداز میں خطاب کیا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے اس کا خطاب سنتے رہے۔ جب اس کی تقریر کا رخ حالات حاضرہ کی جانب پلٹا تو مائدین کے چہروں پر پھیلے ہوئے اشتیاق کے سائے گہرے دکھائی دینے لگے۔ فاخران بلاد مصر، سلطان الملک المظفر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، وہ گھڑی اب آن پہنچی ہے جس کا ہمیں بہت دیر سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ خود کو حالت جنگ میں نہ دھکیلیں اور سب معاملات امن و سلامتی سے طے پا جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے جذبہ ایمان کی آزمائش مطلوب ہے۔ آپ سب لوگ اسی سرزمین کے باسی ہیں، اس سرزمین کی حفاظت میں ہی آپ کی بقا مخفی ہے۔ میرے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر اس کڑی آزمائش کا مقابلہ کیجیے۔ اطمینان رکھیے، میں آپ کو بیچ مجدار تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت مجھے کسی ایسے پرجوش فرد کی تلاش ہے جو میری مشکل کو کسی حد تک آسان کر دے اور تاتاریوں کے سیل سے ٹکرانے کے لیے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کرے۔ آپ میری بات سے یہ قیاس مت کیجیے کہ میں خود تاتاریوں سے نبرد آزما ہونے سے پہلو تئی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
بلاد مصر کی حفاظت چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں عسکری اصولوں کے تحت وہ سب تدبیریں اختیار کروں گا جو بلاد مصر کے حق میں مفید ثابت ہوں گی۔ فی الوقت یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بذات خود میدان جنگ میں اتروں۔ میں اپنی طرف سے کسی ایسے بہادر شخص کو یہ مہم سونپنا چاہتا ہوں جو تاتاریوں کو سبق سکھانے کے لیے بیتاب ہو اور جس کے دل پر مد مقابل کا خوف یا رعب طاری نہ ہو۔ سلطان الملک المظفر کا انوکھا نقطہ نظر جب عمائدین کے سامنے آیا تو ان کے چہرے فرط حیرت سے پھیل گئے۔ وہ کسی اور توقع کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، مگر سلطان تو اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر منتقل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ دربار میں ہلکی سی کھسر پھسر ہوئی اور پھر گہری خاموشی پھیل گئی۔ میں آپ کی اس خاموشی کو کیا نام دوں؟ بزدلی یا فرار؟ سلطان الملک المظفر نے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا، مگر گہرے سکوت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ سلطان عالی، ایک مصری امیر اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، ہمیں آپ کا یہ انداز کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ ہم سے یہ طلب کریں کہ کیا ہم میں کوئی میدان جنگ میں اترے گا؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور سپاہیانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ ہم میں کسی پر انگلی رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ آپ اپنی مردم شناس نگاہ سے ہم سے کسی ایک کا انتخاب کرتے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے۔ تم بیٹھ جاؤ، سلطان الملک المظفر نے خوشگوار انداز میں حکم دیا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد بھایا ہے، مگر یہ سابق سلطانوں کا انداز ہے کہ جسے چاہا اس کی گردن میں ذمہ داری کا توق ڈال دیا اور ایک لشکر اس کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ ایسے فیصلوں کے بعد کئی منتخب سالار کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے، مگر زیادہ تر یہی نتیجہ نکلتا کہ ناکامی اور پشیمانی ہی سلطانوں کے حصے میں آیا کرتی۔ میں ایک ایسے مشکل دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ناکامی کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا میرے بس کا روگ نہیں۔ اس لیے میں کسی ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو محض بہادر ہی نہ ہو بلکہ فہم و فراست سے کام لے کر تاتاریوں پر ایسی کاری ضرب لگائے کہ ان کی طاقت منتشر ہو کر رہ جائے۔ اس موڑ پر ایسا ہونا لازمی جز بن چکا ہے۔ اگر آج ہم ناکامی سے دوچار ہو گئے تو تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اگر اب تاتاری سیل کے سامنے باندھ دیا گیا تو رعیت کے دلوں پر چھایا ہوا خوف و ہراس دور ہو جائے گا۔ سلطان محترم، ہمیں آپ کی فہم و فراست پر بے حد ناز ہے۔ آپ کی جرأت و حوصلہ مندی کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسی اعلیٰ قیادت کے زیر سایہ ہم دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ چوکڑی بھول جائے گا۔ فارس الدین نقطائی نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ فارس الدین، سلطان الملک المظفر دھیمے انداز میں مسکرایا، تم سالار اعظم ہو، میں چاہوں تو اس مہم کی ذمہ داری تمہیں سونپ سکتا ہوں، مگر میں فی الوقت ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں اپنے دوسرے مرحلے کے لیے محفوظ رکھنا چاہوں گا۔ میں یہ جنگ کچھ ایسے انداز میں لڑنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تاتاری لشکر پر نفسیاتی انداز میں حملہ کیا جائے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ۔ اس وقت تاتاریوں کو صرف اتنا باور کرانا مقصود ہے کہ ہم اعلیٰ قیادت کا استعمال کیے بغیر ان کی جانب پیش قدمی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے تاتاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر معمولی حیثیت کا لشکر اتنا جرأت مند ہو سکتا ہے تو اصل لشکر سے مقابلہ کتنا مشکل ثابت ہوگا۔ سلطان الملک المظفر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس کا عجیب سا لاہ عمل کسی کے پلے بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ عمائدین و امراء کے چہرے اس بات کے غماز تھے کہ وہ سلطان الملک المظفر کی عسکری چال سے مطمئن نہیں ہیں۔ سلطان الملک المظفر اپنے عمائدین کی کیفیت بخوبی بھانپ چکا تھا۔ اس نے خود ہی بات کا رخ پلٹتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ گزشتہ ایام میں مجھے تم میں سے ایک بے باک شخص بے حد پسند آیا۔ اس کی جرأت و ذہانت پر کئی بار مجھے متوجہ ہونا پڑا، چونکہ اس وقت حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ اس کی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ویسے بھی میں نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تاتاری لشکر کے خلاف کوئی مہم روانہ کی جائے گی اسے خصوصاً کوئی نہ کوئی کلیدی حیثیت ضرور سونپی جائے گی۔ شاید آپ کا اشارہ بیبرس کی جانب ہے۔ فارس الدین نقطائی کی عجلت دیکھنے کے لائق تھی۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے بیبرس کا ذکر چھیڑنے کا موقع ملے۔ کئی لوگوں نے فارس الدین نقطائی کے لبوں پر معمولی حیثیت کے حامل شخص کا نام سن کر
برا سا منہ بنایا۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، بیبرس کہاں ہے؟ وہ ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دیا۔ سلطان محترم، میں یہاں ہوں۔ بیبرس صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا، دیر سے پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں۔ آؤ بیبرس، سلطان الملک المظفر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اب اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلاد مصر کی حفاظت کی اہم ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ کیا تم اس بات کی اہلیت رکھتے ہو کہ تاتاریوں سے مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دو؟ الحمدللہ۔ بیبرس سلطان الملک المظفر کی بات سن کر دیوانہ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ دکھائی دینے لگا۔ میں تو ایسے وقت کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا۔ بہت خوب۔ سلطان الملک المظفر نے محظوظ ہوتے ہوئے داد دی، ہم جانتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی مفاد کے باعث ہی نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تمہاری اس بےتابی کے پیچھے کیا مفاد پوشیدہ ہے؟ ولایت حلب، بیبرس نے پرسکون انداز میں مختصر جواب دیا۔ اس کا چہرہ تو سپاٹ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے اندر اپنی ہی بات پر کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ خجالت و شرمندگی اس کے دل و دماغ پر مسلسل کچوکے لگا رہی تھی۔ عالم اسلام کے لیے دھڑکنے والا دل آج معاوضہ طلب کر رہا تھا۔ وہ شاید کبھی ایسی غرض اپنے لبوں پر نہ لاتا۔ یہ صرف شیخ عز الدین کی خاص ہدایت تھی جسے مجبوراً اسے اپنے لبوں تک لانا پڑا۔ درباری عمائدین بیبرس کا جواب سن کر بھونچکا رہ گئے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیبرس جیسا معمولی سالار اتنی بڑی فرمائش کرے گا۔ حتیٰ کہ فارس الدین اکتائی جو کہ بیبرس کا سب سے قریبی دوست تھا، وہ بھی اس کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر مخمصے کا شکار دکھائی دینے لگا۔ بہت خوب۔ سلطان الملک المظفر نے کچھ توقف کے بعد استہزائیہ لہجے میں کہا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تمہارا جذبہ بے حد خالص ہے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ ناکام و نامراد نہیں رہوں گا۔ اسی لیے میں نے اس انعام کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا تھا جو مجھے کامیابی کی صورت میں بعد میں دیا جاتا۔ انعام و اکرام کے بارے میں طے کرنا تو ہمارا کام تھا کہ فتح کے بعد تمہیں کیا دیا جاتا۔ اگر تم اسی بات پر خوش ہو تو حلب تمہارا ہوا۔ ہم تم سے تمام زندگی کسی قسم کا خراج نہیں مانگیں گے اور نہ ہی تمہاری خود مختاری میں کسی قسم کی مداخلت کریں گے۔ سلطان الملک المظفر نے دھیمے انداز میں مسکرا کر اپنی داد کا مظاہرہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ یہ قول مجھے نامہ پر شاہی مہر ثبت کر کے دیا جائے۔ بیبرس نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے شرط عائد کی۔ سلطان الملک المظفر نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اسی لمحے کاتب کو ہدایت کی کہ وہ بیبرس کے نام ایک نامہ تحریر کرے جس میں فتح کی صورت میں حلب کی ولایت کی منتقلی کا ذکر کیا جائے۔ کاتب تحریر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سلطان محترم، ایک مملوک امیر نے اٹھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بیبرس اس ریاست کا تنخواہ دار ملازم ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ریاست کی سلامتی کے لیے اپنی خدمات بلا محاوضہ پیش کرے۔ آپ کو اس کی شرط تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک غلط روایت جنم لے لے گی۔ سپاہی جنگ کی صورت میں رعیت کو مجبور کیا کریں گے کہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری کی جائیں، پھر وہ اپنا فرض بجا لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بیبرس اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سپاہی کی مانند اپنا فرض بجا لائے گا۔ تم بلا معاوضہ اس مارکے کی قیادت کی ذمہ داری قبول کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ فارس الدین اکتائی نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا۔ مملوک امیر دربار میں منصب شاہی پانے کے بعد عسکری تربیت کو عرصہ پہلے الوداع کہہ چکا تھا، اسی لیے منہ بنا کر خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سلطان الملک المظفر بیبرس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں صرف 25,000 سپاہیوں کا لشکر دیا جائے گا اور تم اسی لشکر کے ساتھ تاتاریوں کو شکست فاش دو گے۔ تمہیں اپنی مرضی سے کسی مملوک سالار کے انتخاب کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ جن افراد کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے انہیں لشکر میں شامل کرنا تمہارا فرض ہے۔ تمہارے لشکر میں موجود ہر سپاہی تمہارا اطاعت گزار ہوگا، لیکن یہ اطاعت صرف جنگ تک محدود ہوگی۔ جنگ کے فیصلے کے بعد تم سے تمام لشکر واپس لے لیا جائے گا۔ ولایت حلب پر جاتے ہوئے تم کوئی سپاہی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ یہ بھی یاد رکھو
ناکامی کی صورت میں تمہیں تمام عمر کے لیے زندان خانے کی تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ سلطان الملک المظفر نے اپنی شرائط واضح کی۔ درباری سلطان کی شرائط سننے کے بعد پر یقین ہو چکے تھے کہ وہ بیبرس سے کسی پرانی رنجش کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ 1.5 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں صرف 25,000 سپاہیوں کا لشکر بھلا کیا مقابلہ کرے گا؟ البتہ بیبرس اور فارس الدین اکتائی کے حریف امراء کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ سلطان محترم، یہ لشکر جنگ جیتنے کے لیے ناکافی ہے۔ فارس الدین اکتائی نے بیبرس کی حمایت میں احتجاج کرتے ہوئے کہا، اکتائی، یہ طے کرنا ہمارا کام ہے کہ تاتاری یلغار کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ یہ ہماری حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ پہلی مہم میں صرف اتنی ہی فوج کا استعمال کیا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے سلطان محترم کی تمام شرائط منظور ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے آپ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرانا چاہوں گا۔ بیبرس کچھ سوچ کر بولا، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، البتہ تعداد میں اضافہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں 2 امور کے بارے میں استدعا کروں گا کہ انہیں میرے اختیار میں دے دیا جائے۔ پہلا یہ کہ اگر مجھے کہیں سے رضاکارانہ عسکری مدد ملے تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی مرضی سے مہم کے لیے نکلوں گا۔ اگر تاتاری لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، بصورت دیگر میں اپنی عسکری تیاری کے مکمل ہونے پر ہی روانہ ہوں گا۔ بیبرس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، تمہاری پہلی شرط سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، البتہ دوسری شرط ہماری حکمت عملی کے خلاف ہے، چونکہ مکمل عسکری تیاری کے بغیر روانگی خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے ہم اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر تاتاری لشکر جنگ سے گریز کرے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں جان بوجھ کر اپنی جانب متوجہ کیا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے کچھ سوچ کر کہا۔ بیبرس سلطان کے آخری فکرے سے الجھ سا گیا، وہ ہر قیمت پر تاتاریوں کو سبق سکھانے کا خواہشمند تھا۔ بڑی مشکل سے سلطان تاتاری لشکر سے نبرد آزمائی پر آمادہ ہوا تھا۔ بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ 25,000 سپاہیوں کے ساتھ وہ تاتاری لشکر کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، مگر اس کے ذہن میں کئی دوسرے راستے روشن تھے جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی اس مشکل کو آسان کر سکتا تھا۔ سلطان الملک المظفر نے تاتاری موضوع کو ختم کرتے ہوئے دوسرے عمومی مسائل کی جانب توجہ دینا شروع کی تو بیبرس دربار سے باہر نکل آیا۔ فارس الدین اکتائی اس کے پیچھے تیزی سے لپکا۔ اس نے بیبرس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہی تو بیبرس نے اسے تسلی دی، وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا، وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فارس الدین اکتائی اس کے جواب پر غیر مطمئن سا واپس لوٹ گیا۔ بیبرس کا ذہن ان خطوط پر تیزی سے متحرک تھا جو سلطان الملک المظفر کی کڑی آزمائش میں سے اسے نکال سکتے تھے۔